عزیز دوستو، آرگن ڈونیشن آج کی دنیا کا ایک بہت برننگ ٹاپک ہے۔ اپنے اعضاء کو اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے دان کر دینا، کسی بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ معاہدہ کر کے اپنے اعضاء دان کر دینا اور اس دنیا سے چلے جانا، اس قدر بڑی بلیسنگ ہے، اس قدر بڑی نیکی ہے، اس قدر آپ کا عظیم المرتبت کارنامہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سارے عذر، بہت ساری کوتاہیاں زندگی میں کی ہوئی اور بہت سارے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ کے حضور اسی خاص نیت سے، اسی خالص نظریے سے ہو جائے گی۔ دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں مختلف عوارض میں لوگ مبتلا ہیں، اپاہج ہیں، بیمار ہیں، کسی کے پاس بینائی نہیں، کسی کے گردے بالکل ختم ہونے والے ہیں اور وہ بیچارہ اس ٹائم ڈائلسس پہ موجود ہے، کسی کا لیور فارغ ہو چکا ہے اور وہ زندگی سے سکر گزار رہا ہے، کسی کا دل کا عارضہ ہے، اس کو دل کی ٹرانسپلانٹیشن مطلوب ہے۔ تو بہت سارے ہمارے اعضاء ہیں جو انسانیت کے کام آ سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے، چند ماہ میں ہی ہمارا پورے کا پورا یہ جو جسم ہے، یہ قالب ہے، یہ سارے کا سارا گل سڑ کے مٹی کی نظر ہو جانا ہے۔ ہماری روح ہمیشہ سے جاویدہ ہے، جاویدہ رہے گی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ روح کی حیثیت اور روح کی وقت بتا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم تابد قائم رہے گا۔ فنا ہو جانا ہے تو ہمارے جسم نے فنا ہو جانا ہے۔ تو جب یہ جسم فنا ہو جانا ہے تو کیوں نہ ہم اپنی وفات کے بعد، جب ہمارے جسم سے روح نکل گئی اور ہمارے جسم کو اس کٹ کٹاؤ کی یا اس ڈائسیکشن کی یا اس سرجری کی 1% بھی تکلیف محسوس نہیں ہونی، ہمیں پتہ بھی نہیں ہونا کہ ہمارے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب قبر میں ہم گل سڑ جاتے ہیں، ہماری اپنی باڈی کے اندر ڈی کمپوزیشن کا پروسیس اللہ تعالیٰ کا نظام میں شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے اندر جسم میں موجود مختلف جرثومے، بیکٹیریاز اور بہت سارے مبہم جراثیم جن کے نام ہمیں نہیں پتہ، وہ سارے کے سارے ہمارے جسم کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اندر سے ہی ڈی کمپوزیشن کے پروسیس میں ہمارا جسم گل سڑ کے چند مہینے میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور کچھ ہی سالوں میں ہڈیاں اور بال جن کی زندگی بہت زیادہ، وہ بھی تب بالکل فنائیت کا شکار ہو جاتے ہیں، مٹی میں مٹی ہو جاتی ہے۔ تو کتنی ہی اچھی بات ہے کہ ہم اپنا دل، اپنی آنکھیں، اپنے گردے، اپنا جگر اور جو چیزیں بھی ٹرانسپلانٹ ہو سکتی ہیں، مختلف قابل ستائش NGOs جو دنیا میں قابل ذکر کام کر رہے ہیں، دنیا میں بہت بڑے بڑے اچنبے، بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں، ان کو دان کر جائیں تاکہ ہمارے بعد ہماری آنکھوں سے کوئی بینائی سے محروم زندگی کی روشنیاں اور رنگا رنگی کو دیکھ سکیں، ہمارے دان کیے ہوئے دل سے کسی اور کے دلوں کی دھڑکن زندہ ہو جائے اور وہ زندگی میں آگے بڑھ جائے، ہمارے دان کیے ہوئے ہاتھوں سے کسی معذور، کسی اپاہج کے ہاتھ قائم و دائم ہو جائے اور وہ زندگی میں جوان مردی سے آگے بڑھنا شروع ہو جائے، ہمارے گردوں سے کسی سے سکتے مریض کی زندگی بچ جائے اور وہ زندگی کی دوڑ میں آگے شامل ہو جائے۔ ہندوستان کی ایک بچی کی میں پچھلے دنوں ایک بایوگرافی پڑھ رہا تھا، اس نے 12 اپنے جسم کے اعضاء ڈونیٹ کیے۔ اس کی وفات وقت سے پہلے ہو گئی، وہ 32-33 سال کی عمر میں، شاید اس سے بھی کم، لیکن اس کے والدین اس قدر زیادہ آسودہ حال، انضباط کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، پلیشرز کے ساتھ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہماری بیٹی دنیا سے چلی گئی، لیکن دنیا سے جانے کے بعد 12 زندگیوں کو زندگی دے گئی، 12 لوگ ہماری بیٹی کے مختلف اعضاء سے اس زندگی کی لذتیں، اس زندگی کی رنگا رنگی، اس زندگی کی نعمتیں، اس زندگی کے انوار و تجلیات، اللہ تعالیٰ کی فیوز و برکات انجوائے کر رہے ہیں۔ کتنی خوشی کی بات ہے۔ ہمیں اپنے ظرف کو، ہمیں اپنے دل کو، ہمارے اندر وسعت قلبی کو بڑھا دینا چاہیے۔ جب ہم دنیا سے جا رہے ہیں تو ایسا نیکی کا بڑا کارنامہ سر انجام دے جائیں کہ ہم، ایک شخص دنیا سے چلا جائے لیکن ہمارے دنیا سے چلے جانے کے نتیجے میں کوئی 8 لوگوں کو، کوئی 6 لوگوں کو، کوئی 10 لوگوں کو، کوئی 12 لوگوں کو زندگی کی کھوئی ہوئی نعمتیں پھر سے مل جائیں اور
وہ تادم مرگ آپ کو دعائیں دیتے رہیں، آپ کی اخروی منزلیں بہت آسان ہو جائیں، اور آپ کی قبر میں بھی آپ کی روح پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات بڑھتے رہیں۔ ان موضوعات پر سوچیں، اس لیے کہ پاکستانی سوسائٹی، ہم چونکہ ایک پسماندہ سماج ہیں، تعلیم کی کمی ہے، تو ہم ان چیزوں کو شاید بہت زیادہ سیریس لیتے ہیں، لیکن مغربی معاشروں میں ان چیزوں کو بہت ہی زیادہ اپریسیشن کے ساتھ دیا جاتا ہے، اور لوگ جوک در جوک بڑی خوشی سے ان عوامل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سری لنکا میں پڑھ رہا تھا کہ دنیا کا پہلا بڑا ملک ہے جو آنکھیں عطیہ کرنے میں دنیا میں 1 نمبر پر ہے۔ کس قدر عظیم، کس قدر اچھی اور کس قدر قابل ستائش سری لنکن قوم ہے کہ انہوں نے اپنا ایک منشور اور مشعل راہ زندگی کی بنا لی کہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی آنکھیں دان کر جائیں، تاکہ ہمارے دنیا سے جا چکنے کے بعد بہت سارے اندھیری زندگیوں کو روشنی اور بینائی مل جائے۔ اسی طرح ناروے، ہالینڈ، بیلجیم، جرمنی، جاپان، فرانس، انگلینڈ، یہ بہت قابل ذکر ممالک ہیں، ایون کینیڈا، کہ جہاں انسانی اعضاء کو دان کر کے، ڈونیٹ کر کے اگلی زندگیوں کو دوام بخشنے کا عمل بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمیں بھی اس عمل میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم تو مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کی دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جتنے بڑے انسانیت کو بچانے کے کام ہم کریں گے، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے کسی ایک انسان کی زندگی بچا لی، اس نے کل انسانیت کی زندگی بچا لی۔ تو اگر ہم کسی کو آنکھیں دے جائیں دنیا میں سے جاتے ہوئے، کسی کو اپنا دل دے جائیں دنیا سے جاتے ہوئے، کسی کو اپنے گردے دے جائیں اس دنیا سے جاتے ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اخروی منزلیں بڑی آسان ہوگی، اور اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہوگا، اور جنت کے بلند مرتبے اور درجات ہمیں نصیب ہوں گے۔ ان خطوط پر سوچیں، اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ مقرب بندے بنے، دنیا سے جاتے ہوئے محروم زندگیوں کو نعمتیں دے جائیں، اور اپنی اخروی منزلیں آسان کر جائیں، آسودہ حال ہو کر اس دنیا سے جائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔